بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب لڑکا اور لڑکی بالغ یا قریب البلوغ ہو جائیں تو اب ان کے لیے ایک ساتھ بغیر حجاب اور پردے کے تعلیم حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کوئی مرد کسی لڑکی کو پڑھا سکتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، اگر پڑھانے والا بایزید بسطامی ہو، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، جس جگہ پڑھایا جائے وہ بیت اللہ ہو اور جو کچھ پڑھایا جائے وہ اللہ کا کلام ہو، پھر بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سماعت فرمائیں حضرت مولانا سعید حسن صاحب کی مدلل گفتگو اور خود فیصلہ کریں کہ آخر شریعت میں لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنا کیوں ناجائز ہے اور عدم جواز کے اسباب کیا ہیں، اس سے کیا برائیاں جنم لیتی ہیں اور سماجی طور پر کیا نقصانات ہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں۔ میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا اکٹھے بیٹھ کر اللہ کا پاک کلام پڑھنا بھی ناجائز اور حرام۔ تمہاری تعلیم گئی بھاڑ میں، سمجھتے ہیں؟ جو شخص اپنی جوان بیٹی کو مخلوط ماحول میں تعلیم کے لیے بھیجتا ہے پرلے درجے کا بے غیرت اور بے حیا ہے۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر، ان کی جرت پر جو اپنے بیٹیوں کو ہاسٹلوں میں بھیجتے ہیں، کئی مہینے وہاں رہتے ہیں۔ قیامت میں جواب دینا پڑے گا، یہ امانت ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں جن کا ظہور تمہارے گھروں میں ہوا ہے، کل قیامت میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ حج کا سفر عظیم ترین سفر ہے، پاکیزگی سے شروع ہو کے پاکیزگی پہ ختم ہوتا ہے۔ اتنا عظیم سفر ہے کہ جب کوئی شخص حج کر لیتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ ایسے ہی ہے، اللہ پاک اتنے خوش ہوتے ہیں حج کرنے والے سے کہ جب وہ واپس آ رہا ہوتا ہے تو سرکار نے درخواست کی، اللہم اغفر للحاج، اے اللہ حاجی کی بخشش فرما، اور اگلی درخواست کی وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاج، یا اللہ حاجی جس کے لیے دعا کرتا جائے ان سب کی بخشش فرما۔ ٹھیک ہے؟ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری اہلیہ، کہ جی وہ حج کے لیے گئی ہیں، یونیورسٹی نہیں گئی تھی، ایسی تعلیم کے لیے نہیں گئی تھی جہاں تعلیم کے نام پر بے حیائی سکھائی جاتی۔ کہاں گئی تھی؟ اللہ کے گھر میں گئی تھی، جہاں ایک نماز کے پڑھنے پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب، ایک قدم پہ لاکھوں نیکیاں ملتی ہیں، 1 روپے کے خرچ کرنے پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کے برابر سے۔ ایسے ہی ہے، ایسی جگہ گئی تھی کہ آدمی کو جب جیسے ہی شعور میسر ہوتا ہے تب سے موت تک وہاں جانے کی تمنا کرتا اور بار بار کرتا، جہاں پاکیزگی سے بات شروع ہو کے پاکیزگی پہ ختم ہو۔ سرکار نے فرمایا کہ تمہاری اہلیہ حج پہ ہے؟ کہ جی حضرت۔ ان کے ساتھ کون ہے؟ ساتھ تو نہیں، فرمایا نہیں، تمہیں جہاد جیسے عظیم فریضے میں شامل رہنے کی اجازت نہیں، یہاں سے جاؤ اور اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کے سفر میں شریک ہو جاؤ۔ اس لیے کہ حج کے سفر میں بھی، اتنے پاکیزہ سفر میں بھی خاتون کو تنہا جانے کی اجازت نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ یا آپ مجھے بتائیں کیوں نہیں؟ ہماری کتنی پاکیزہ نظریں ہیں، اس لیے نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا کچھ اور عرض کروں؟ اس لیے دل پاک ہونا چاہیے۔ جو شخص یہ کہتا ہے سب سے بڑا جھوٹا وہ شخص ہے، سب سے گندا دل اس شخص کا ہے جو دل پاک ہونا چاہیے کہہ کر بے پردگی اختیار کرتا۔ حقیقت وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، باقی سب فراڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کو سمجھنے، اس کی عظمت کو پیش نظر رکھنے اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔